السلام علیکم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے تک جتنے بھی آرمی چیفز گزرے ہیں ان کی تفصیلات بتائی تھیں، اور آج ہم ذوالفقار علی بھٹو کے اقتدار سنبھالنے کے بعد کے حالات کا تذکرہ کریں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے غیر معمولی حالات میں پاکستان کا اقتدار سنبھالا۔ ملک کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے اور فوج کو عوامی غم و غصے کا سامنا تھا۔ ایسے میں ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان کے پہلے سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بننے کا بھی اعزاز ملا۔ ان غیر معمولی حالات میں انہوں نے غیر معمولی فیصلے کیے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں فوج کا سربراہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کو بنایا۔ یہ گل حسن خان تھے جنہوں نے بھٹو کے اقتدار سنبھالنے کے عمل میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ گل حسن خان پاکستان فوج کے آخری کمانڈر ان چیف تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس عہدے کا نام بعد میں چیف آف آرمی اسٹاف رکھ دیا گیا۔ تاہم یہ معاملہ بھی متنازع ہے کہ ان کی بطور سپہ سالار تعیناتی لیفٹیننٹ جنرل کے رینک کے ساتھ کیوں ہوئی۔ گل حسن خان اپنی سوانح عمری میں لکھتے ہیں کہ جب مجھے اس عہدے کی پیشکش کی گئی تو میں نے ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے یہ شرط رکھی کہ مجھے لیفٹیننٹ جنرل کے رینک پر ہی کمانڈر ان چیف بنایا جائے۔ تاہم وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت مجھے کافی حیرت ہوئی جب ذوالفقار علی بھٹو نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ میں نے گل حسن خان کو کمانڈر ان چیف کے عہدے پر وقتی طور پر ترقی دی ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ان کو 4 اسٹار جنرل بنا دیا جائے گا، کیونکہ اس وقت ملک ایسی چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ گل حسن خان کے مطابق جب انہوں نے بعد میں بھٹو سے سوال کیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ سیاست کو نہیں سمجھتے۔ شاید بھٹو اور ان کے پہلے تعینات کردہ فوجی سربراہ کے درمیان یہیں سے غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ گل حسن خان لکھتے ہیں کہ ان کی دوسری شرط یہ تھی کہ فوجی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی، لیکن بھٹو اس پر متفق ہونے کے باوجود زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ بھٹو فوجی افسران کی ترقی کے بورڈ میں بیٹھنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ کچھ ہی عرصہ بعد مزید اختلافات کے بعد ایک دن ذوالفقار علی بھٹو نے گل حسن خان اور ایئر چیف رحیم خان کو ایوان صدر بلا کر مطلع کیا کہ ان کو عہدے سے سبکدوش کیا جا رہا ہے، جہاں ان سے استعفوں پر دستخط لیے گئے۔ یوں وہ صرف لیفٹیننٹ جنرل کے رینک کے ساتھ فوج کے سربراہ بننے والے پہلے افسر ہی نہیں، بلکہ کسی سول حکمران کی جانب سے قبل از وقت فارغ کر دیے جانے والے پہلے فوجی سربراہ بھی بنے۔ گل حسن خان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی بردی فوج کے مختصر ترین مدت تک رہنے والے سربراہ تھے، جن کا دور صرف 2.5 ماہ پر محیط تھا۔ صدر اور وزیر اعظم کو گھر بھیجنے والے آرمی چیف جنہوں نے ایکسٹینشن کو ٹھکرا دیا وہ تھے جناب آصف نواز جنجوعہ صاحب۔ گل حسن کے بعد پاکستان فوج کی مختصر وقت کے لیے قیادت کرنے والے آرمی چیف آصف نواز جنجوعہ، جن کا 8 جنوری 1993 کو دل کا دورہ پڑنے کے بعد انتقال ہوا، تو انہیں آرمی چیف بنے ہوئے صرف 1 سال اور 5 مہینے ہوئے تھے۔ یہ ملک میں سیاسی کشمکش کا دور تھا اور فوج کی براہ راست مداخلت کی افواہیں عروج پر تھیں۔ نواز شریف وزیر اعظم اور غلام اسحاق خان ملک کے صدر تھے۔ شجاع نواز، جو جنرل آصف نواز کے بھائی ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ غلام اسحاق خان لیفٹیننٹ جنرل فرخ خان کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے، لیکن نواز شریف اس حق میں نہیں تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل عبدالوحید کاکڑ کوئٹہ کور کی کمان کر رہے تھے۔ برائن کلفلی اپنی کتاب پاکستان آرمی ہسٹری آف وار اینڈ انسرکشنز میں لکھتے ہیں کہ عبدالوحید کاکڑ کے خیال میں یہ ان کی آخری پوسٹنگ تھی اور وہ ریٹائر ہو کر گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ تاہم صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان اختلافات کے بعد فوج کی سربراہی کا کرہ ان کے نام نکلا۔ شجاع نواز کراس روڈز میں لکھتے ہیں کہ جنرل عبدالوحید کاکڑ پر مارشل لا لگانے کا کافی دباؤ تھا، لیکن وہ ملک میں سیاسی کشیدگی کا سیاسی حل تلاش کرنا چاہتے تھے۔ واضح رہے کہ اس وقت صدر مملکت کے پاس آئین کی 18ویں ترمیم کے تحت اسمبلی کو توڑنے کا اختیار موجود تھا، جسے غلام اسحاق خان بے نظیر بھٹو کی پہلی وزارت عظمیٰ کو ختم کرنے کے لیے ایک بار استعمال کر چکے تھے۔ جب 1993 میں انہوں نے اس اختیار کو استعمال کیا، دوسری بار نواز شریف کی حکومت کے خلاف استعمال کیا،
تو سپریم کورٹ نے اس کو غیر قانونی قرار دیا اور نواز شریف کی حکومت بحال ہوئی۔ شجاع نواز لکھتے ہیں کہ اس عدالتی فیصلے کے بعد نواز شریف نے پنجاب میں پیپلز پارٹی کی حکومت گرانے کے لیے رینجرز کا سہارا لینے کی کوشش کی تو آرمی چیف جنرل عبدالوحید نے ان کا راستہ روک دیا۔ شجاع نواز کے مطابق جنرل عبدالوحید کاکڑ نے ملک میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف کو قائل کیا کہ وہ دونوں مستعفی ہو جائیں تاکہ نئے انتخابات کروائے جا سکیں، جن کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت قائم ہوئی۔ بے نظیر بھٹو نے جنرل وحید کاکڑ کے بارے میں کہا کہ ان کو سیاست میں گھسیٹنے کی بہت کوشش کی گئی لیکن انہوں نے کبھی کوئی مداخلت نہیں کی۔ عبدالوحید کاکڑ غالباً واحد سپہ سالار تھے جن کو ایک وزیر اعظم نے مدت ملازمت میں توسیع کی پیشکش کی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ پہلے آرمی چیف تھے جنہوں نے 3 سال کی مدت پوری ہونے پر یہ عہدہ چھوڑ دیا۔ ناظرین، یہ 17 اگست 1988 کا دن تھا جب پاکستان کے وائس چیف آف سٹاف جنرل اسلم بیگ طیارے میں بیٹھے فضا سے ایک جائے حادثہ کا دورہ کر رہے تھے۔ اپنی سوانح حیات اقتدار کی مجبوریاں میں اسلم بیگ لکھتے ہیں کہ سامنے دھواں نظر آ رہا تھا، اگلے ہی لمحے ہمارا طیارہ اس کے نزدیک پہنچ چکا تھا، وہاں ایک ہیلی کاپٹر بھی اتر رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ سے رابطہ کیا تو اس نے بتایا کہ پاکستان 1 یعنی C-130 کریش ہو گیا ہے اور کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اس قسم کے حالات میں مجھے ایک اہم فیصلہ کرنا تھا، اگر میں جائے حادثہ پر پہنچ بھی جاتا تو کچھ کر نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے پائلٹ کو کہا کہ سیدھے راولپنڈی چلو۔ یہ وہ مقام تھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ C-130 گر کر تباہ ہو گیا تھا جس میں دیگر افراد کے ہمراہ صدر پاکستان جناب جنرل ضیاء الحق بھی سوار تھے۔ اسلم بیگ بتاتے ہیں کہ GHQ رابطہ کیا تو وہاں حالات پرسکون تھے۔ حکم دیا فارمیشنز کو ریڈ الرٹ کر دو اور اگلے حکم کا انتظار کرو۔ میرے ساتھ جہاز میں بیٹھے ہوئے آفیسرز نے میری طرف دیکھا اور میں گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ اقتدار اپنے ہاتھ میں لینا ہے یا اس سے دینا ہے جس کی امانت ہے۔ اور پھر ضیاء الحق کی طیارہ حادثے میں ہلاکت کے بعد جنرل اسلم بیگ فوج کے سربراہ بن گئے۔ جنرل ضیاء کی ہلاکت اور اسلم بیگ کے آرمی چیف بننے کے 3 گھنٹوں کے اندر آئین بحال ہو چکا تھا۔ انتقال اقتدار کی کارروائی کا آغاز ہوا جسے 90 دن میں مکمل ہونا تھا۔ اگرچہ جنرل اسلم بیگ پر مارشل لا لگانے کا دباؤ تھا لیکن انہوں نے وعدے کے مطابق انتخابات کروائے، لیکن انہی انتخابات کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالف متنازع سیاسی محاذ IJI کی تشکیل اور اس کے نتیجے میں نواز شریف کے برسر اقتدار آنے پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ 1999 کے اواخر میں 12 اکتوبر کو نواز شریف نے ایک دن اچانک اس وقت کے ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین کو وزیر اعظم ہاؤس بلا کر بتایا کہ ان کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ان کو نواز شریف نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل مشرف کی مرضی کے خلاف ISI چیف بھی بنوایا تھا اور یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ وہ نواز شریف سے کافی قریب ہیں۔ تاہم خود جنرل ضیاء الدین کے مطابق ان کی نواز شریف سے پہلی ملاقات اسی وقت ہوئی تھی جب ان کا ISI چیف بنتے وقت انٹرویو ہوا۔ ان کے دعوے اپنی جگہ، لیکن 12 اکتوبر کے دن ان کی اس طرح اچانک تعیناتی پر فوج کے رد عمل نے جمہوریت کی بساط کو ہی لپیٹ کر رکھ دیا۔ جی ہاں، نواز شریف کے اس اقدام پر جنرل پرویز مشرف کے ساتھی جنرلز حرکت میں آ گئے اور انہوں نے سب نے مل کر نواز شریف کی سیاسی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ اور اس وقت سے لے کر پیپلز پارٹی کی حکومت آنے تک جنرل پرویز مشرف ملک کے حکمران رہے۔ پرویز مشرف کے جانے کے بعد جنرل اشفاق پرویز کیانی اگلے چیف آف آرمی سٹاف بنے۔ پیپلز پارٹی نے ان کو اپنے دور میں ان کی مدت ملازمت ختم ہونے کے بعد ایکسٹینشن دی۔ اپنی دوسری مدت پوری ہونے کے بعد جب وہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہوئے تو جنرل راحیل شریف کو نیا چیف آف آرمی سٹاف بنایا گیا۔
جنہوں نے اپنی مدت ملازمت پوری ہونے پر ریٹائرمنٹ لے لی، تو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ کو چیف آف آرمی اسٹاف تعینات کر دیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کو اس کے بعد آنے والے وزیر اعظم عمران خان نے ان کا 3 سال کا دورانیہ پورے ہونے کے بعد ایکسٹینشن دی اور مزید 3 سال کے لیے چیف آرمی اسٹاف تعینات کر دیا۔ آج 29 نومبر 2022 کو جنرل قمر جاوید باجوہ اپنی دوبارہ مدت پوری ہونے پر اپنے عہدے سے ریٹائر ہو گئے ہیں اور فوج کی کمان جنرل عاصم منیر کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر پاکستان آرمی کا مورال بلند کرنے میں کیا اہم کردار ادا کرتے ہیں اور کیا اقدامات اٹھاتے ہیں۔